یہ پاکستان کسی زمانے میں کہا جاتا تھا عمران خان کا پاکستان ہے. اب وہ آپ بات کریں تو آپ کو عجیب سی لگتی ہے کیونکہ آج کل آپ کو عمران خان کا نام سیاسی حوالے سے یا پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کہیں پر نظر نہیں آتا. ان کے اپنے بڑے مسائل ہیں, اپنے بارے میں ان کا جو بھی زوم ہو اپنی جگہ پر موجود ہے. آج کا پاکستان جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پاکستان لگتا ہے, شہباز شریف کا پاکستان لگتا ہے. انیکا ذرا اس کے اوپر بات کریں. ہائیبرڈ سسٹم, ابصار نے پچھلے وقفے سے پہلے جب بات کرتے ایک جملہ کہا تھا کہ فارچونیٹلی ہائیبرڈ سسٹم تھا اور اس کو بھی کریڈٹ جانا چاہیے. میں ان سے پوچھوں گا کہ اس کا تجزیہ یہ اس طرح کیوں کر رہے تھے, لیکن ہائیبرڈ سسٹم تو اب بن گیا. اب تو فوج کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے صرف آئینی کردار ان کا نہیں ہے, عملی طور پر تو ہر جگہ پہ موجود ہے. کب نہیں تھا ہائیبرڈ نظام؟ پہلے تو ہم ذرا یہ اس کے اوپر نظر ڈال لیں. کیا اس سے پہلے پی ٹی آئی میں ہائیبرڈ نظام نہیں تھا؟ وہ بات الگ ہے کہ 2-3 سال بعد پرائم منسٹر کو یاد آتا ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں, اور اس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے ٹگ آف وار. یہاں وہ کام سٹارٹ نہیں ہوا, اور یہ بات میں صرف آپ کے سامنے نہیں بہت ساری جگہوں پر کر چکی ہوں کہ جب وہ کام شروع ہو جائے تو پھر آپس میں وہ کیا کہتے ہیں لاکنگ دا ہیڈز والی سچویشن ہو جاتی ہے, اور لاکنگ دا ہیڈز جہاں آ جائے پھر وہ ہائیبرڈ نظام ٹورڈز نیگیٹیوٹی چلا جاتا ہے. پاکستان کے اندر نہیں ہے اکیلا, کیا یو ایس کے اندر سینٹ کام کی, کیا یو ایس کے اندر باقی اداروں کی, سی آئی اے کی کوئی انگریس نہیں ہے ان کی حکومت کے اندر؟ کیا جو بائیڈن جو کام کرتا تھا یا جارج ڈبلیو بش جو کام کرتا تھا اس کے اندر ان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی انپٹ نہیں ہوتا تھا؟ ہماری اگر اسٹیبلشمنٹ انپٹ دے تو دیٹ از فائن, لیکن آئی ڈو بلیو کہ ہائیبرڈ نظام سے ہم لوگوں کو پولیٹیکل نظام پر آنے کے لیے پولیٹیکل نظام کو اتنا تگڑا کرنا ہوگا جس کے اندر پولیٹیشنز کا ایک بہت بڑا کردار ہے. جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جنگ کے اندر اگر آپ کہیں کہ نیٹ اینڈ کلین جنگ ہوگی, یہ نیٹ اینڈ کلین جنگیں نہیں ہے, نقصان والی جنگیں ہیں. یوکرین اور رشیا کے دیکھیں, آپ دیکھیں وہاں پر ذرا واپس آئیے. اب سارے اس کو بات کا ہائیبرڈ سسٹم آپ نے اور میں نے ایک طویل مدت سے یہ آرگومنٹ بلڈ کیا ہے کہ سیاست جو ہے وہ سیاستدانوں کے لیے ہے, فوج کا کام بارڈر سنبھالنا ہے. اور اس مرتبہ جب آپ نے بات کی کہ سینٹیمنٹ تبدیل ہو رہا ہے, اس میں بنیادی بات ایک یہ بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ یہ جو اعتراض ہوتا تھا کہ جی اپنا کام تو آپ کرتے نہیں ہیں, آپ سیاست میں آتے ہیں, تو جب اپنا کام آیا تو ہوا تو اس کی وجہ سے ریٹنگز اوپر گئی. لیکن ہائیبرڈ سسٹم تو اب سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے سر چڑھ کے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہم شاید تھوڑا سا کہنا کچھ اور چاہتے ہیں. ہائیبرڈ نظام رہا ہے, مان لی بات, پوری دنیا میں بھی ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہوتا ہے, لیکن ہمارے ڈومیننٹ کردار رہا ہے. میں کہوں گا کہ سویلین سپیس زیادہ تھی 2017 سے پہلے, اب وہ سویلین سپیس بہت کم ہو گئی ہے. اس کو اگر سویلین نے واپس لینا ہے تو مجھے اتنا پتا ہے کہ 2 طریقے ہیں, یا آپ لڑ کے لے لیں یا آپ اپنی پرفارمنس بہتر کر کے لے لیں. لڑ کے تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نہیں لے سکتے. دوسرا راستہ مشکل ہے لیکن وہ کرنا پڑے گا اگر لینی ہے, ورنہ یہ ٹی وی کیمرے کے سامنے بیٹھ کے ہم جتنی مرضی بڑھ کے ماریں, باہر جا کے اندر جا کے ہم ان کو پتہ نہیں کیا یقین دہانیاں کروا کے آتے ہیں ہم سب بھی. تو یہ مناسب نہیں ہے. میرا دل خراب ہوتا ہے اگر سویلین سپیس سکویز ہو تو, کیونکہ میں سمجھتا ہوں سویلین نے یہ ملک بنایا ہے, ان کی بہت قربانیاں ہیں پاکستان کو نیوکلیر اسٹیٹ بنانے میں, میزائل ٹیکنالوجی لانے میں, اور آج پاکستان کی فوج نے جو جواب دیا ہے اس فوج کو یہاں تک بنانے میں بھی پاکستان کے سویلینز کا, عوام کا ٹیکسز کا پیسہ شامل ہے, جو ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کے ایٹم بم بھی بنایا ہے, میزائل بھی بنائے ہیں, اور اپنے سولجر بھائی کو ہم نے اچھا رہنا کھانا دیا ہے اپنے سے بہتر, تاکہ وہ ایک وقت آئے تو بھارت سے لڑ سکے. جو وہ لڑا تو ہمارا قرض اس نے ادا کر دیا, میں مانتا ہوں. لیکن اگلی بات جو ہے نا وہ اب سویلینز پہ ہے کہ اپنی پرفارمنس بہتر کریں, ادارے بہتر کریں, اور عدلیہ خاص طور پہ. جی کامران صاحب ذرا اس کی, ابھی انیکا نے ایک بڑا دلچسپ پوائنٹ ریز کیا کہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر ہائیبرڈ نظام کے اندر ٹکراؤ آتا تھا. یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے اس میں ایک ڈائمنشن کے اوپر آپ اس کا دفاع کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر جس کی وجہ سے یہ سر چڑھ کر بول رہا ہے وہ ذاتی معاملات نہیں ہیں. فی الحال ٹھیک ہے عہدے پر وہ چلے گئے فیلڈ مارشل کے, لیکن وہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی منشا سے ان کو یہ عہدہ دیا, لیکن اس میں کوئی ذاتی طور پر آپ کو فی الحال فیکٹر ایٹ ورک نظر آتا نہیں ہے. یہ ایک ایکسٹرنل تھریٹ تھا جس کے اوپر قوم نے فیصلہ کرنا تھا, جس کی وجہ سے ہائیبرڈ نظام کی پگ اونچی ہو گئی. بٹ ڈو یو تھنک اٹ ول سیٹل ڈاؤن یا ابھی اسی تواتر سے چلے گا؟ آئی تھنک یہ جو ہائیبرڈ سسٹم بڑا انٹرسٹنگ ہے. عام طور پر اس سے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کی جب بھی انوالومنٹ رہی, جیسے اگست 2018 میں دیکھیں تو بڑا بہترین سٹارٹ تھا. کہا یہ جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی بڑی ایک ڈیزائر تھی کہ ایک ایسا شخص سامنے ہو جو نیشنلسٹ بھی ہو, جس کو عام طور پر جانا جاتا ہو کہ وہ کرپٹ نہیں ہے, اور پیچھے اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے تمام جو بڑے بڑے کام کرنے وہ کرے گی.
شروع میں سٹارٹ تو ٹھیک ہوا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کیا ہوا. اس کیس کے اندر یہ بڑی ایک لیجنڈری سٹوری ہے. اس آرمی چیف کو دیکھ لیں, شہباز شریف کو دیکھ لیں, وہ جو پرابلم چیلنجز آپ کو لیٹر ایئرز میں آتے ہیں ان کو فرام دا بگننگ ہی تھے. مطلب میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کوئی آرمی چیف آئے ہیں جو آرمی چیف بننے سے پہلے ہی ان کو کنٹروورشل بنا دیے گئے. پھر ان کی اگر آپ دیکھیں تو گریجولی رائز ہوئی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جنگوں کی کیجولٹیز بھی ہوتی ہیں, بینیفیشریز بھی ہوتے ہیں. ایک ایسپیکٹ کے اوپر آپ بات نہیں کر رہے کہ اس کا جو پولیٹیکل بینیفیشری اگر آپ دیکھیں پاکستان اور انڈیا میں امریکہ میں بھی کسی سے بات ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ پولیٹیکلی یہ جو جنگ ہے اس کا جو فال آؤٹ ہے, مودی از ڈن اینڈ ڈسٹڈ. وہ بی جے پی نہیں لگتا کہ اگلا الیکشن جیتے گی. آن دا کانٹریری یہاں پر جو آرمی چیف ہیں پاکستان کے یا شہباز شریف ہیں, دے ایمرجڈ فار مور اسٹرانگر. تو جو آپ سوال کر رہے تھے کہ سیٹل ڈاؤن ہوگا, مجھے لگتا ہے کہ گیون کہ جو اب آپ کو یہ تھریٹ رہے گی, یہ نیو نارمل ہے, ڈرونز اور میزائلز اور اس طرح کی وار فیئر میں فوج اور آرم فورسز کا رول پرومیننٹ رہے گا, تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرا خیال ہے کہ اس ہائیبرڈ سسٹم میں آپ کو کام کرنا پڑے گا. دی اونلی کوشچن ہے جو آپ نے بات کی کہ اگر تو وہ ہائیبرڈ سسٹم ذاتی مفاد کے لیے پھر وہ نقصان دہ ہوگا, لیکن اگر فار دا لارجر بینیفٹ آف دا کنٹری ہے دین آئی تھنک وی کی ناٹ اگنور. سمیرا, پاکستان کا جمہوریت کے اوپر سکور جو ہے یہ بھی ڈپلومیٹک حلقوں میں بڑی بات ہوتی تھی کہ نظام کس قسم کا ہے. کبھی اکانومسٹ کی رپورٹ آ جاتی ہے, کبھی اس جنگ کے دوران ہندوستان کے اندر ہم نے ان کے سیاستدانوں کی طرف سے یہ بات سنی کہ جی آپ کے یہاں پر کون سی جمہوریت ہے, آپ کے لیے فیصلہ کرنا تو بڑا آسان کام ہے, یہ تو پارلیمنٹ کے پاس تو آپ جاتے نہیں ہیں. لیکن ڈپلومیٹک حلقوں کے اندر اب تو اس ہائیبرڈ نظام کی تعریف زیادہ ہوتی ہے کہ زیادہ ذمہ دار رہا, ریسٹرینڈ رہا. جب ہم نے کہا کہ جی نیوکلیئر پاتھ پہ نہیں جائیں تو وہ نہیں گئے, اور بات بھی اچھی کر رہے ہیں, ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے ہیں. تو وہ پرسیپشن چینج ہوا ہے, جمہوریت کے اوپر انڈیکس پہ ہمارا نمبر کم, لیکن اب پرسیپشن بہتر ہے. دیکھیں خود امریکی صدر ٹرمپ جو ہے وہ خود گواہی ہیں, اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے. if the US president is endorsing your nation from your leadership to your common man, انہوں نے تو ہر جگہ یہ بات کی کہ بڑے تگڑے لیڈر ہیں. نہیں, اٹس اے کمپلیمنٹ اگر سیریسنس کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر بھی تگڑے لیڈر ہیں اور پاکستان کے اندر بھی تگڑے لیڈر ہیں, کوئی ڈسٹنکشن نہیں ڈرا کی. ایک جگہ پر انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں دے آر بیٹر ان ڈیلنگ. when you are going to deal with any nation, Pakistanis are better in that. اچھی ڈیل کر لیتے ہیں. اچھا, آپ کون سی ڈیل چاہتے ہیں؟ فیلڈ رپورٹر جیسے فیلڈ مارشل پہ بھی کر رہے ہیں. جیسے دیکھیں آپ فیلڈ رپورٹر اور فیلڈ مارشل میں کچھ کامنالٹی ہے, مطلب دونوں نے محنت کر کے اوپر گئے. یہاں پر پرسپشن کی سب سے بڑی اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں. ناؤ ون آف فیو کی ایمبیسیز اینڈ مشنز ان اسلام آباد, they are trying hard to invite your military personnel, specifically your field marshal, your CJCSE اور اس کے نیچے جتنے بھی آپ کے military officials ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ they should grace the events. اور پہلے یہ نہیں تھا, I'll be very categorical, یہ آج سے 1 سال پہلے تک نہیں تھا. وہ اوائڈ کیا کرتے تھے کہ ملٹری 6 مہینے پہلے تک کی مثال لے لیں. مگر اس میں ایک چیز بہت ضروری ہے. آپ کو ایک بریفنگ یاد ہوگی, آپ نے تقریباً ایک پورا دن پنڈی اور اسلام آباد کی ایک بڑی سینسٹیو انسٹالیشن پہ گزارا. ابھی اگر آپ ان چیزوں کو سامنے لائیں عوام کے کہ اس جنگ میں 1 to 100 جو کچھ ہم نے کیا, ہم نے پاکستان کی انڈیجنس ریسورسز پہ کیا, فرام کائنیٹک ٹو نان کائنیٹک. یہ پاکستانی عوام کے لیے, since we are not bound to, we are not supposed to reveal all those information, تو کیا پاکستان کا لیول ایک دم سے کتنا انرجیٹک. میں نے ویسے مجھے I'm sure ابصار کے پاس بھی وہ ایکسیس تھی جب ہم وہاں پر گئے, تو ذاتی طور پر میں بالکل بھی توقع نہیں کر رہا تھا کہ اتنا ٹیکنالوجیکلی ہائی اینڈ چیزیں ہوں. میرے لیے I was also visited. تو میرے لیے جو بڑا چیز ہم دیکھ رہے تھے اس کے بارے میں ہمارا تاثر بن گیا نا کہ پاکستان جو چیز بنائے گا وہ ایسی ہوگی. اس میں ایک چیز تو تگڑی, ایک پرسیپشن تگڑا ہوگی, نا, I'm sorry I'm cutting you short, کہ چاہے ہم نے مشین کسی اور کی لی تھی, اس کی انٹیگریشن ہماری اپنی تھی, اور دوسرا مشین کہیں بھی اوریجنل نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, کوئی آئیڈیا اوریجنل نہیں ہے. اس کو میں نے کریکٹ کیا. اینڈ چائنیز ہیو ایکنالجڈ, چائنیز کے میں نے تھنک ٹینکس کی رپورٹ دیکھی ہے, انہوں نے پاکستانی پائلٹس کی, ایئر فورس کی بہت تعریف کیا.